السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دل منتظر کی قسط نمبر 18 اور اس ناول کی رائٹر ہیں ثانیہ حسین۔ اور ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ ابرار کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا قد پہلے سے کافی بڑھ چکا تھا، وہ اب کافی سمارٹ بھی ہو چکا تھا، شاید اب کھانا کم کھاتا تھا، سنجیدہ چہرہ لیے بالوں کو ہاتھوں سے سیٹ کرتا۔ وہ ابرار کے ساتھ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ نظر امائرہ پر ہی تھی۔ امائرہ ہر چیز سے انجان ہو گئی، وہ جیسے بھول گئی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھی، وہ اب اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ امائرہ کو دیکھنے لگا جبکہ امائرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب تھا یا حقیقت۔ ایان چپ چاپ آگے بڑھا اور امائرہ کو گلے سے لگا لیا۔ امائرہ کے لیے یہ سب ایک خواب کے مانند تھا۔ وہ 4 سال کے بعد ایان کو دیکھ رہی تھی، اپنے اس بھائی کو دیکھ رہی تھی جو آخری وقت تک اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اس نے ان 4 سالوں میں ایان کو بہت یاد کیا تھا، اس کی باتوں کو، اس کی حرکتوں کو، تانیہ سے لگنے والی مار کو۔ ایان کافی دیر اس کے گلے لگا کھڑا رہا اور پھر اس کا سر سہلانے لگا۔ اپنی اس آفت کو بھول تو نہیں گئی تھی۔ ایان نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہمارے نے نفی میں سر ہلایا جبکہ الگ نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپی، اب کیوں رو رہی ہیں؟ اب تو آپ کا بھائی آ گیا ہے۔ ایان مسکرا رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں بھی نم تھی۔ وہ کافی دیر کے بعد امائرہ سے الگ ہوا اور امائرہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ایان کو دیکھا۔ وہ قد و قامت میں امائرہ سے کافی بڑا ہو گیا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھنے کی خوشی میں بے ہوش ہو جائیں، ایان نے مسکراتے کہا اور پھر امائرہ کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ ایان نے امائرہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ کیا حال کر رکھا ہے آپ نے اپنا؟ ایان، امائرہ کچھ کہنے لگی لیکن بول نہیں پائی۔ تانیہ کے مرنے کا دکھ بھی تھا اور ایان سے ملنے کی خوشی بھی بہت تھی۔ ایان، امی۔ ایان نے امائرہ کے آنسو صاف کیے۔ امی اب جا چکی ہیں، وہ اب خاک میں خاک ہو چکی ہیں۔ ان کا ہر وعدہ بھی خاک ہو چکا ہے، اس لیے میں ان کا وعدہ توڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ اتنا مت روئے، انہیں آپ سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ ایان، وہ میری امی۔ آپ بھی پلیز۔ ایان کافی سنجیدہ تھا، وہ اپنی آخری سانس تک آپ کو کوستی رہی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا قصور کیا تھا، کیوں آپ کو اتنی سزا ملی۔ آج آپ بالکل اکیلی ہیں، آپ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ صرف امی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ ماں بن کر آپ کو تھام لیتی تو آپ اس طرح اکیلی نہ ہوتی۔ نہیں ایان، امی کا قصور نہیں تھا۔ یہ آپ کو لگتا ہے آپی، کیونکہ آپ سچائی سے ناواقف ہیں، لیکن آپی میں سچائی جانتا ہوں۔ انہوں نے صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ پھپھو زارا کے ساتھ بھی کیا تھا، اور آپ نہیں جانتی کہ جب امی نے آخری سانس لیا تھا تو ان کے چہرے پر پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا، لیکن انا اتنی تھی کہ آخری خواہش یہی بتائی کہ امائرہ میرا مرا ہوا منہ نہ دیکھے۔ امائرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ تم پھپھو زارا کے بارے میں جانتے ہو؟ جی، لیکن آپ نہیں جانتی۔ بابا ہمیشہ سے آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کبھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتا سکتے۔ وہ اپنی آخری سانس تک زارا پھپھو کو اور آپ کو یاد کرتے رہے۔ وہ آپ کو زارا پھپھو کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتے تھے۔ امائرہ کو یاد آیا کہ وہ آخری رات امائرہ کو کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے بتا سکے۔ آپ اب کسی کی انکسی میں نہیں رہیں گی، میں آپ کو ہمدان انکل کے گھر چھوڑ آؤں گا۔ وہ زارا پھپھو کے شوہر ہے اور میں انہی کے گھر رہتی ہوں ایان۔ امائرہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ایان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ کیا واقعی؟ امائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کی بیٹی امل نے ہی مجھے زارا پھپھو کے بارے میں بتایا تھا۔ امل؟ ایان نے وہ نام دہرایا اور پھر ساتھ کھڑے ابرار کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ابرار بھی پٹی پٹی نگاہوں سے امائرہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کی امل سے ملاقات ہوئی؟ ابرار نے حیرانگی سے پوچھا۔ امائرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی کے گھر رہتی ہوں اور وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ امائرہ کی اس بات پر ابرار اور ایان نے نظروں کا تبادلہ کیا اور پھر مسکرا دیے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیا بتایا اس نے آپ کو زارا خالہ کے بارے میں؟ ابرار بھی اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہی کہ وہ میری پھپھو ہیں اور اس کی پہلی امی ہمدان انکل دوسری شادی کر چکے ہیں مریم آنٹی سے۔ میں ہمیشہ سے امل کو ان کی بیٹی سمجھتی رہی لیکن پھر امل نے بتایا کہ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ آپ کی پھپھو؟ ایان اور ابرار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ہاں، پھپھو زارا کی۔ امائرہ نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اوفو آپی، اس نے تو آپ کو اصل بات بتائی ہی نہیں۔ ہاں، وہ امل پھپھو زارا کی بیٹی ہے لیکن اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ زارا پھپھو آپ کی کیا لگتی ہیں۔ مطلب؟ امائرہ پریشان ہوئی۔ 24 سال پہلے جب تانیہ اور اسحاق کی شادی ہوئی تو اس وقت زارا کنواری تھی اور قریباً 20 سال کی تھی۔ وہ اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے دین سے بہت لگاؤ تھا، اللہ سے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ حجاب کیا کرتی تھی اور اس کا یہ روپ بے حد حسین تھا۔ تانیہ کو زارا شروع سے ہی پسند نہیں تھی
جویریہ کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ایک بیٹی مسکان اور ایک بیٹا بابر تھا۔ تانیہ کا بھی ایک بیٹا سفیان اور ایک بیٹی ارمش تھی۔ اسحاق صاحب کی امی اور بابا اس وقت زندہ تھے۔ وہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اسحاق صاحب نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنی بہن زارا سے کی تھی۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، اس کے تمام لاڈ اٹھاتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ تانیہ کو زارا کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ پوری فیملی کی مرضی کے خلاف صرف اسحاق صاحب کی مدد کی وجہ سے اسے پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ زارا دل کی بہت اچھی تھی، وہ بہت معصوم تھی، لیکن غلطیاں تو سب سے ہی ہو جاتی ہیں، اور اس سے بھی یہی غلطی ہوئی کہ اسے اپنے کلاس فیلو حمدان قریشی سے محبت ہو گئی، اور یہ تب ہوا جب حمدان نے اس سے اظہار محبت کیا۔ دو طرفہ محبت بڑھتی گئی۔ زارا جانتی تھی کہ اس کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، لیکن اسے اسحاق صاحب پر پورا یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کوئی اور اس کا ساتھ دے یا نہ دے، اسحاق صاحب اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ زارا، حمدان، مریم، آغا اور فاریہ سب اچھے دوست تھے۔ مریم اپنی کلاس کے کسی لڑکے کو پسند تھی، اور اس کی سے شادی بھی ہو گئی، اس لیے اس نے پڑھائی کا سلسلہ ختم کر دیا، لیکن وہ زارا کے گھر اکثر آیا کرتی تھی۔ ان دونوں کی کافی گہری دوستی تھی۔ زارا، آؤ اور کھانا کھا لو۔ تانیہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھی کتاب کھولے پڑھ رہی تھی۔ جی بھابھی، میں آ رہی ہوں۔ زارا کا لہجہ بہت ہی نرم تھا۔ تانیہ جانے کے لیے پیچھے مڑی اور پھر کسی احساس کے باعث رک گئی اور زارا کے پاس آ گئی۔ تمہارے پیپر کب ہیں؟ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، جبکہ نظریں اس کے سامنے بکھری کتابوں پر پڑی تھی۔ بھابھی، اگلے ہفتے۔ آپ کو بتایا تو تھا۔ زارا نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں واضح ہوئی تھی۔ زارا نے تھوک نکلا۔ تانیہ کی نظر اس کی کتاب پر تھی۔ یاد ہے مجھے۔ تانیہ نے سر ہلایا، جبکہ نظر ابھی بھی کتاب پر تھی۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ تانیہ نے وہ کتاب اٹھا لی۔ وہ بھابھی، زارا نے اس سے وہ کتاب لینی چاہی، لیکن وہ تانیہ کے آگے نہیں بول سکتی تھی۔ لال رنگ کی کسی چیز کا سرا صفحے سے نکلا ہوا تھا۔ تانیہ نے پہلے زارا کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اس چیز کو باہر نکالنے لگی۔ زارا کا رنگ زرد پڑتا گیا، وہ سانس روک کے بیٹھی تھی۔ تانیہ نے دیکھا وہ سوکھا ہوا گلاب کا پھول تھا۔ تانیہ کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کتابوں میں کب سے گلاب کھلنے لگے؟ وہ بھابھی، مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی بتانا ہے اپنے باپ اور بھائی کو بتانا۔ بابا، بھابھی میری بات سنیں۔ وہ مریم نے دیا تھا۔ اچھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ تانیہ نے سامنے پڑی کتابوں کو مزید بکھیرا تو رجسٹر کے اندر کافی خط تھے۔ یہ تو اب میں تمہارے چہیتے بھائی اور باپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی نیک اور پارسا بیٹی خط و کتابت میں کتنی ماہر ہے۔ بھابھی میری بات سنیں، آپ بابا کو نہ بتائیں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ زارا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ تانیہ مسکرائی تھی۔ یہ تو پہلے سوچنا تھا نا، تب کہا تھا تمہارا یہ ڈر۔ ہاں، وہ چلائی۔ بھابھی، محبت کوئی گناہ نہیں ہے، محبت تو آپ نے بھائی سے بھی کی تھی، اب تم مجھے تانے دے رہی ہو؟ ہاں، تانیہ بھڑک گئی۔ اگر میں نے اسحاق سے محبت کی تھی تو اس کے ساتھ نکاح بھی کیا۔ میں ابھی جا کر بتاتی ہوں تمہارے بھائی کو کہ دیکھ لیں، آپ کی چہیتی اور لاڈلی بہن اب مجھے میری محبت کے تانے دے رہی ہے۔ میں تانے نہیں دے رہی بھابھی، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں جس طرح سے آپ بھائی سے محبت کرتی ہیں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس طرح سے میں حمدان سے محبت کرتی ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ میرا کزن نہیں ہے جس طرح سے بھائی آپ کے تھے۔ تانیہ اسی طرح غصے میں سے گھورتی رہی اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی پلیز مجھ پر رحم کریں، ہم نکاح کریں گے۔ حمدان بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے ہی نکاح کریں گے۔ بھابھی پلیز آپ ابھی بابا کو مت بتائیں۔ میں بتاؤں گی، اور ابھی اسی وقت بتاؤں گی۔ تانیہ نے زارا کی کلائی سے پکڑا اور اسے باہر لے آئی۔ زارا نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اسحاق، تانیہ نے باہر آتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ بھابھی پلیز مت کرے ایسا، زارا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا، چلا کیوں رہی ہو؟ رضا، اسحاق صاحب کے والد نے پوچھا۔ باقی سب بھی باہر آ چکے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تانیہ، اور یہ تم نے زارا کو اس طرح سے کیوں پکڑا ہے؟ زارا، تم رو رہی ہو؟ اسحاق صاحب جلدی سے زارا کے پاس آ گئے لیکن تانیہ اس کے سامنے آ گئی۔ میں نے بتانا ہے آپ کو، پھر مجھے سنو۔ میں نے بلایا ہے نا آپ کو، تو پھر مجھے سنو۔ اسحاق نے ایک نظر تانیہ کو دیکھا اور پھر زارا کو، جو سیاہ رنگ کے سکارف سے حجاب کیے ہوئے تھی، چہرہ آنسو سے بھیگ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری بہن نے ایک نیا ہنر سیکھا ہے۔ بھابھی ہونے کے ناطے میں نے سوچا سب کو بتا دوں اس کے ہنر کے بارے میں۔ کیوں زارا؟ اس نے زارا کی طرف دیکھا تو زارا کا سر جھک گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم تانیہ؟ زارا کی امی آگے بڑھی تھی۔ اسے چھوڑو تو صحیح۔ اسے اب میں تو کیا، آپ سب بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تانیہ مسکرائی تھی۔ خط و کتابت کا ہنر سیکھ چکی ہے یہ بیچاری، جرم محبت کر بیٹھی ہے، اور پھر مجھے محبت کے تانے دے رہی ہے کہ آپ نے بھی تو بھائی سے محبت کی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اسحاق نے بھی یقینی سے زارا کو دیکھا جو سر جھکائے آنسو بہاتے جا رہی تھی۔ تانیہ، کیا کہہ رہی ہے زارا؟
رضا غصے سے آگ بگولا ہوئے اور آگے زارا کی طرف بڑھے تھے۔ زارا خاموش رہی تو رضا نے اسے اس کے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ کیا کہہ رہی ہے تانیہ؟ کیا یہ سچ ہے زارا؟ رضا چلا رہے تھے جبکہ زارا خاموشی سے نظریں جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ دیکھے، تانیہ نے وہ سارے خط ان کے سامنے لہرائے۔ رضا نے وہ خط اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ زارا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا تو سامنے اسے اسحاق صاحب افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ زارا نے سر کو ذرا سا خم دیا اور آنکھوں میں منت سماجت لیے، پلیز بھائی۔ اسحاق صاحب نے نگاہیں جھکا لی۔ زارا نے سر کو خم دیا اور آنکھوں میں منت ہی منت تھی، پلیز بھائی۔ لیکن اسحاق صاحب نے نگاہیں جھکا لی، وہ اپنے باپ کے سامنے بے بس تھے۔ رضا وہ خط پڑھتے گئے تو ان کا پارا ہائی ہوتا گیا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے سارے خط ایک طرف پھینکے اور زارا پر ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے ہی اسحاق صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو؟ بیٹی ہے وہ آپ کی، بالکل اسی طرح جس طرح سے میں آپ کا بیٹا ہوں۔ جب آپ میری محبت سے میرا نکاح کروا سکتے ہیں تو اس کا کیوں نہیں؟ اس نے بھی تو میری طرح محبت کی ہے۔ رضا نے تیش بھری نگاہوں سے اسحاق کو دیکھا۔ تمہارا دماغ درست ہے اسحاق؟ بھائی ہو تم اس کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میں غیرت ہی نہ رہے۔ بابا یہاں غیرت کا کیا ذکر؟ یہی تو غیرت کا ذکر ہوتا ہے اسحاق۔ تانیہ آگے بڑھی۔ تم چپ رہو تانیہ، اسحاق نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ بابا اگر اس نے محبت کر بھی لی ہے تو کیا ہوا؟ آپ اس کا اس لڑکے سے نکاح کروا دیں، اس کی عزت کو بھی ٹھیس نہیں پہنچے گی اور نہ ہی غیرت کو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اسحاق، اگر تم میں واقعی غیرت ہوتی تو اب تک یہاں کھڑے نہ ہوتے، بلکہ اس کا گلا دبا چکے ہوتے، جو کہ ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پر تلی ہے۔ انہوں نے ایک ناگوار نظر زارا پر ڈالی۔ بابا بیٹی ہے وہ آپ کی؟ کاش کہ یہ میری بیٹی ہی نہ ہوتی، یا آج پھر یہ دن دکھانے سے پہلے مر جاتی۔ رضا کی اس بات پر زارا نے اپنی سسکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بابا تم چپ رہو زارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی تمہارا گلا دبا دوں۔ رضا پھر سے چلائے تھے۔ زارا اب کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس کے کمرے میں بند کر دو اور آج سے اس کا گھر سے باہر نکلنا بند۔ رضا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بابا میری بات سنیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، آپ دیکھ رہے ہو اسحاق، اب بیٹی آپ نے باپ کو بتا رہی ہے کہ اس کے لیے کون سا لڑکا اچھا ہے۔ تانیہ کے بعد پر رضا نے اسحاق کو دیکھا جو اب چپ چاپ کھڑے تھے۔ تانیہ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ تانیہ زارا کو کمرے میں لے آئی جبکہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ دیکھ لیا تم نے ہمارے فیصلے کے خلاف اسے پڑھانے کا نتیجہ؟ رضا کی بات پر اسحاق خاموش رہے۔ اب میری بات غور سے سنو، یہ بات کسی اور کو معلوم ہونے سے پہلے ہی بہن کو بیاہ دو۔ اسحاق نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ لیکن کس سے؟ تیمور سے۔ اسحاق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ بابا آپ اسی لڑکے سے اس کا نکاح کیوں نہیں کروا دیتے؟ اسحاق تمہارے کہنے پر میں نے اسے پڑھنے کی اجازت دی تھی، بس اب اور نہیں، اب آگے میری مرضی چلے گی اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گے۔ کل ہی زارا کا نکاح ہوگا اور وہ بھی تیمور سے، کیونکہ میں اسے زبان دے چکا ہوں۔ بابا یہ اس کی پوری زندگی کا فیصلہ ہے، اسحاق نے بے بس ہو کر کہا۔ میں باپ ہوں اس کا، تم نہیں، رضا کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اسحاق نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جس کی آنکھیں نم تھی۔ اسے اپنی بیٹی کی اس حرکت پر غصہ بھی آیا تھا اور حالت پر رحم بھی۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسحاق نے گہرا سانس لیا اور پھر زہرا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ زارا، اسحاق نے اسے پکارا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اسحاق کو دیکھا اور پھر اٹھ کر بھائی کے گلے لگ گئی۔ بھائی چپ کرو زہرا، مجھے بتاؤ کہ اصل بات کیا ہے؟ بابا بھائی وہ میں کچھ نہیں ہوگا زارا، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، تم آرام سے بے فکر ہو کر بتاؤ۔ بھائی وہ میں حمدان سے محبت کرتی ہوں۔ کیا وہ اچھا لڑکا ہے؟ جی بھائی، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسحاق نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں تمہارا نکاح صرف حمدان سے ہی کراؤں گا۔ چلو شاباش، اب چپ کر جاؤ۔ زارا کو انہوں نے بیڈ پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ لیکن بھائی تم بابا کو چھوڑو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، وہ تو اپنی عمر گزار چکے ہیں، لیکن تمہاری تو آگے پوری زندگی پڑی ہے۔ تم کیسے گزارو گی تیمور کے ساتھ جو تمہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا؟ تیمور؟ ہاں بابا کہہ رہے ہیں کل ہی تمہارا تیمور سے نکاح کروا دیتے ہیں۔ تو بھائی تم فکر نہ کرو، بس میری ایک بات غور سے سنو۔ جی بھائی، اگر حمدان کے لیے پورے گھر والوں کو چھوڑنا پڑ جائے تو؟ بھائی میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ تو کیا حمدان کو چھوڑ سکتی ہو؟ نہیں بھائی، میں یہ بھی نہیں کر سکتی۔ میں کیا کروں بھائی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم حمدان کو چن لو اور گھر والوں کو چھوڑ دو۔ لیکن بھائی دیکھو زارا، محبت کرنا جرم نہیں ہے، لیکن دنیا والے اسے جرم ہی تصور کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ محبت تو نامحرم سے بھی ہو جاتی ہے اور اس پر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، لیکن زارا محبت کو محرم نہ بنانا جرم ہے، گناہ ہے۔ دل میں کسی اور کو رکھنا اور عمر بھر کے لیے کسی اور کو چننا گناہ ہے۔ اگر تم حمدان سے محبت کر بیٹھی ہو تو اسے اپنا محرم بنا لو۔ لیکن بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ بابا ہیں تمہارے، ابھی نہیں مانیں گے لیکن کبھی نہ کبھی تو مان جائیں گے۔
مطلب یہ کہ کل تمہارا نکاح میں کرواؤں گا، وہ بھی ہمدان سے، لیکن تمہیں اس کے لیے مضبوط بننا پڑے گا۔ بابا کی مرضی کے خلاف؟ محبت بھی تو ان کی مرضی کے خلاف کی ہے نا؟ زارا خاموش ہو گئی۔ زارا، تم ہم سے دور رہو گی لیکن ہمدان کے ساتھ خوش تو رہو گی، ویسے بھی تو تم نے ہمیں کبھی نہ کبھی چھوڑ کر جانا ہی ہے، تو پھر کل ہی کیوں نہیں؟ اسحاق نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم فکر نہ کرو، میں ابھی جا کر ہمدان سے ملتا ہوں اور اسے کل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسحاق وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن، تیار ہو جاؤ زارا، تیمور ابھی آنے والا ہے، تانیہ نے تنزیہ مسکراتے زارا سے کہا تھا۔ زارا خاموش رہی۔ تانیہ نے اس کا عروسی لباس اس کے سامنے رکھا۔ تیار ہو جاؤ، جب میں واپس آؤں تو تم یہ پہن چکی ہو۔ تانیہ چلی گئی لیکن تھوڑی سی دیر کے بعد اسحاق اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ چلو زارا، اسحاق نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زارا نے ان کا ہاتھ تھاما اور پھر اسحاق اسے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر لے آئے۔ سامنے ہی انہیں ہمدان کھڑا نظر آیا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور زارا کو دیکھتے ہی وہ سیدھا ہوا۔ اسحاق اس کے ساتھ چلتا ہمدان کے پاس آیا۔ ہمدان ڈرائیونگ سیٹ پر اور اسحاق فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زارا چپ چاپ پیچھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سفر کیسے گزرا وہ اس سب سے بے نیاز تھی۔ اسحاق پورا راستہ ہمدان سے باتیں کرتے رہے لیکن زارا نے ان کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی۔ جب گاڑی رکی تو اسحاق نے پچھلا دروازہ کھولا اور زارا باہر نکلی۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہ ہمدان قریشی کا ہی گھر تھا۔ اسحاق نے اسے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں قاضی پہلے سے موجود تھا۔ اس کے علاوہ ہمدان کی فیملی اور اس کے دوست بھی تھے۔ ان میں مریم، آغا سلطان اور فاریہ بھی شامل تھے۔ سب نے خوش دلی سے زارا کا استقبال کیا۔ یہ سب کیسے ہو رہا تھا؟ ہمدان اور اسحاق نے یہ سب کیسے کیا تھا؟ اسے اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ ہمدان اور زارا کو ساتھ بٹھایا گیا۔ نکاح شرعی ہوا تھا۔ قاضی نے زارا سے پوچھا تو زارا نے ایک نظر اسحاق کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا جبکہ اس کے چہرے پر پریشانی واضح ظاہر تھی۔ زارا نے کہا قبول ہے تو ہمدان اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ زارا بھی مسکرا دی۔ نکاح ہو گیا تو ہمدان اسحاق کے گلے لگ گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ زارا رضا سے زارا قریشی بن چکی تھی۔ ہمدان، میں اپنی بہن تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر زارا کی آنکھ میں تمہاری وجہ سے ایک بھی آنسو آیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اسحاق، میں محبت کرتا ہوں زارا سے، اس کی آنکھوں میں آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ زارا کو بہت خوش رکھوں گا۔ ہمدان، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری عزت ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا۔ ہمدان نے اس بات میں سر ہلائے۔ اسحاق زارا کی طرف بڑھا تھا اور اس نے زارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ہمیشہ خوش رہو، تم بھی ہمدان کا خیال رکھنا، وہ شوہر ہے اب تمہارا۔ اب گھر والوں کے بارے میں بالکل بھی مت سوچنا، ان کے بارے میں سوچ کر تمہیں صرف تکلیف ہوگی، اس لیے خدا را خود کو تکلیف میں مت ڈالنا۔ میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ زارا مسکرا دی۔ شکریہ بھائی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ بہن ہو تم میری، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اچھے برے کا فیصلہ کرنے کا حق بابا کو حاصل ہے، لیکن اس وقت بابا کی آنکھوں پر غیرت کی پٹی بندھی ہے اور اسی کی وجہ سے بابا تمہاری پوری زندگی تباہ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اب میں نے تمہاری خوشی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ تم مجھے خوش رہ کر دکھاؤ۔ ہمدان کو خوش رکھو، اس کی فیملی کو خوش رکھو۔ جی بھائی۔ ہمدان، اگر یہ تمہارا خیال نہ رکھے تو تم مجھے آ کر اس کی شکایت کرو گے۔ تینوں ہی اس بات پر ہنس دیے تھے۔ فاریہ اور آغا اس وقت شادی شدہ تھے اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا، بازل سلطان۔ وہ دونوں ان کے پاس آئے اور انہیں مبارکباد دی۔ اسحاق ابھی وہیں کھڑے تھے کہ اچانک سے شور مچ گیا۔ باہر پولیس آ چکی ہے۔ زارا ڈر گئی جبکہ اسحاق کے چہرے پر مزید پریشانی آ گئی۔ پولیس اندر داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ رضا اور تیمور دونوں ہی تھے۔ رضا نے وہاں کا منظر دیکھا تو طیش میں آ گیا۔ وہ ہمدان کی طرف بڑھنے لگا تو اسحاق آگے آ گیا۔ بابا، انہوں نے باپ کو روکنا چاہا۔ تم نے اچھا نہیں کیا اسحاق، تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، لیکن ابھی میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہمدان کی طرف بڑھنے لگے۔ بابا پلیز، زارا کا شوہر ہے وہ، داماد ہے وہ آپ کا، میں نہیں مانتا اس نکاح کو، رضا چلایا تھا۔ بابا، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نکاح ہو چکا ہے اور یہاں موجود ہر شخص اس بات کا گواہ ہے۔ رضا کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھی۔ انہوں نے ایک ناگوار نظر زارا اور ساتھ کھڑے ہمدان پر ڈالی۔ زارا، تم نے میری عزت نیلام کر کے اچھا نہیں کیا، کاش کہ تم میری بیٹی ہی نہ ہوتی۔ شرم آ رہی ہے آج مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے، آج سے تم میرے لیے مر چکی ہو۔ جاؤ جیو اپنی زندگی شخص کے ساتھ، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ باپ کی عزت نیلام کرنے والی بیٹی کبھی خوش نہیں رہتی۔ بابا، کچھ تو خدا کا خوف کریں، ابھی نکاح ہوا ہے اس کا، آپ کو اس کو دعا دینی چاہیے۔ اسحاق نے رضا کی بات کاٹتے کہا تھا۔ باپ کا دل دکھانے کے بعد کبھی بھی دعا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ رضا زخمی سا مسکرائے تھے۔ حارث قریشی آگے بڑھے۔ دیکھو رضا، اب ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے اور نکاح کے کاغذات بھی، اسی لیے اب تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی خاموش ہو جاؤ اور اس نکاح کو قبول کر کے بیٹی کو دعا دو۔ رضا مسکرائے۔ ٹھیک ہے پھر، میں مانتا ہوں،
اس نکاح کو، اور اس لیے اسے آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اب نہ ہی یہ ہماری شکل دیکھے گی اور نہ ہی ہم۔ رضا کہتے ہی پلٹ گئے بغیر دعا دیے۔ والدین کی دعا وہ دعا ہوتی ہے جو آپ کو آباد بھی کر سکتی ہے اور برباد بھی۔ زارا اس وقت بے بس تھی، وہ اپنی محبت کو کسی بھی حالت میں نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ انجانے میں اپنے باپ کا دل توڑ بیٹھی تھی، وہ آباد رہنے کی دعا حاصل نہیں کر سکی۔ وقت گزرتا گیا، حمدان اور زارا بہت خوش تھے۔ حمدان زارا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ انہی دنوں مریم کو اولاد نہ ہونے پر طلاق ہو گئی۔ وہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ اس کا باپ نہیں تھا، ماں بہت بوڑھی تھی۔ فاریہ اور آغا سلطان حمدان اور زارا کو ملنے ان کے گھر آئے۔ مریم بھی وہاں آ گئی۔ سارے دوست ایک ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے، تبھی وہاں بازل کو کھیلتے چوٹ لگ گئی۔ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ زارا نے اسے اٹھایا اور پھر اسے چپ کروانے لگی۔ زارا نے بازل کو آج پہلی بار اٹھایا تھا۔ بازل نے اسے دیکھا تو اسی وقت چپ کر گیا۔ زارا نے پھر سے فاریہ کو دیا اور پھر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بازل ٹکٹکی باندھے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ گفتگو کے دوران کئی بار زارا نے بازل کو خود کو دیکھتے پایا تو اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ بات باقی سب نے بھی آہستہ آہستہ محسوس کی کہ بازل تب ہی اسے زارا کو گھورے جا رہا تھا۔ لگتا ہے زارا بازل کو بہت پسند آ گئی ہے، تبھی اسے اسی طرح دیکھے جا رہا ہے۔ سب کا حمدان کی اس بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ زارا ان سب سے مختلف بیٹھی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے اسکارف سے حجاب کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی، اور اس کے بعد جب بھی بازل زارا سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ اسے گھورتا تھا۔ اس نے شاید پہلی بار حجاب میں اتنی حسین عورت دیکھی تھی۔ وہ اکثر ہی آغا اور فاریہ کے ساتھ زارا کے پاس آیا کرتا تھا۔ اگر کبھی آغا نہ آ سکتا تو فاریہ کو لے آتا۔ وہاں زارا فاریہ سے باتیں کرتی رہتی اور بازل زارا کو گھورتا رہتا۔ شاید اسے زارا بہت پسند تھی یا پھر اس کا حجاب۔ اسحاق زارا سے ملنے کافی عرصے کے بعد آئے۔ زارا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اس وقت حمدان کو آفس سے بلوا لیا۔ اس نے اسحاق کو بتایا کہ وہ حمدان کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اسحاق اسے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں تسلی بھی دی کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے حمدان کہ تم نے زارا کو خوش رکھا۔ تمہارا بہت شکریہ حمدان۔ اسحاق کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں اسحاق، زارا محبت ہے میری اور میری منکوحہ ہے۔ اسے خوش رکھنا میرا فرض ہے۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا جو تم مجھے شکریہ کہہ رہے ہو۔ میں نے تو اپنا فرض نبھایا ہے اور ہمیشہ نبھاتا رہوں گا۔ اسحاق حمدان کے گلے لگ گیا۔ زارا اپنے بھائی کا منہ میٹھا نہیں کرواؤ گی؟ حمدان نے اسحاق سے الگ ہوتے ہی زارا کو مخاطب کیا۔ جی میں بس ابھی آئی۔ زارا کچن کی طرف گئی جبکہ اسحاق نے حمدان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ارے اسحاق تم ماموں بننے والے ہو۔ حمدان کی اس بات پر اسحاق کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو حمدان۔ اسحاق پھر سے حمدان کے گلے لگ گئے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ زارا نے اسحاق کا منہ میٹھا کروایا۔ زارا ایک بات یاد رکھنا بیٹا ہو یا بیٹی، اس کا نام اس کا ماموں رکھے گا۔ اسحاق نے پہلے زارا کو دیکھا پھر حمدان کو۔ کیوں حمدان؟ کیوں نہیں، اس کا نام اس کا ماموں ہی رکھے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ رضا نے بھی اسحاق سے ناراضگی ختم کر لی اور اسے واپس اپنے گھر بلا لیا، لیکن زارا کو پھر بھی کبھی نہ دیکھا اور نہ ہی اسے کوئی دعا دی۔ وہ وقت بھی آ گیا جب ایک نئے مہمان نے اس دنیا میں آنا تھا، اور وہ نیا مہمان ایک نہیں بلکہ دو تھے، دو جڑواں بیٹیاں۔ حمدان بہت خوش تھا۔ اسحاق بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ زارا کیسی ہے؟ حمدان اور اسحاق نے ڈاکٹر کے باہر آتے ہی پوچھا تھا۔ آپ کی جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ دونوں پریشان ہوئے۔ آپ کی بیوی کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے۔ وہ حمدان سے مخاطب ہوئے۔ انہیں اگر اگلے چند گھنٹوں میں ہوش نہیں آیا تو اسحاق اور حمدان دونوں کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ دین وی آر ریئلی سوری۔ وہ دونوں وہیں پر بت بن گئے۔ لیکن ڈاکٹر کچھ نہ کچھ تو کیا جا سکتا ہے نا؟ جی بالکل، اس وقت صرف دعا کی جا سکتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے آگے بڑھ گیا تھا۔ اسحاق اور حمدان نے بہت دعائیں کی، لیکن اس وقت کوئی دعا کام نہیں آئی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ لکھا جا چکا تھا اور وہی ہوا۔ زارا مر گئی۔ حمدان کی لاڈلی بیوی اور اسحاق کی لاڈلی بہن اسی دن مر گئی۔ اسحاق نے جب یہ بات رضا کو بتائی تو وہ خاموش رہے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بابا یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ زارا کو خوش رہنے کی دعا دے دیتے تو اس کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اسحاق بے بس ہو کر چلایا تھا۔ اسے اس کے گناہ کی سزا ملی ہے۔ اب دیکھوں گا کیسے حمدان دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے۔ بابا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف محبت کی تھی۔ اس دن اسحاق کو معلوم ہوا اگرچہ محبت کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ عورت کر لے تو اسے گناہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ زارا نے محبت کی، نکاح کیا، لیکن پھر بھی اسے گناہ کا نام دیا گیا۔ اس دن اسحاق نے دعا کی کہ کاش کبھی کسی بیٹی کو محبت نہ ہو، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ بیٹیوں کو محبت کی بھی سزا دی جاتی ہے۔
ہمدان دو بیٹیوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اسحاق نے اسے دوسری شادی کا مشورہ دیا لیکن ہمدان نے انکار کر دیا۔ دونوں ہی بیٹیاں بہت پیاری تھی لیکن ان میں سے ایک کچھ الگ کشش رکھتی تھی۔ اسحاق، ان کا نام تم رکھو گے۔ ہمدان کے کہنے پر اسحاق نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں بیٹیوں کو دیکھ کر نم ہو چکی تھی۔ ایک کا نام اس کا باپ رکھے گا اور ایک کا نام اس کا ماموں۔ ہمدان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسحاق نے ایک بیٹی کو اٹھایا، وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل زارا کی طرح۔ امل، اسحاق کے منہ سے نکلا تھا۔ امل؟ ہمدان نے وہ نام دہرایا اور پھر دوسری بیٹی کو خود اٹھایا۔ اس کا نام امیرہ، میری شہزادی۔ اسحاق کو وہ نام اچھا لگا۔ کچھ وقت گزرا تو ہمدان کو احساس ہوا وہ دو بیٹیوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ اسحاق نے اسے پھر سے شادی کا مشورہ دیا۔ آغا اور فاریہ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ مریم سے شادی کر لے۔ اسے بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی اور ہمدان کو بھی اپنی بیٹیوں کے لیے ایک ماں کی ضرورت تھی۔ کافی سوچنے کے بعد ہمدان آخرکار مان گیا۔ مریم سے اس کی شادی ہو گئی۔ اس نے ہمدان کو اپنی بیٹیوں کی طرح محبت دی، ان کا خیال رکھا، لیکن پھر بھی اس کے لیے دو بیٹیوں کو ایک ساتھ خیال رکھنا مشکل تھا۔ انہی دنوں کام کے سلسلے میں ہمدان کو کراچی جانا پڑا اور مریم کے لیے اس وقت دو بیٹیاں سنبھالنا مشکل تھا۔ تب اسحاق نے فیصلہ کیا کہ امیرہ کا خیال وہ رکھے گا۔ ہمدان پہلے تو نہیں مانا لیکن پھر اسحاق نے اسے یقین دہانی کروائی کہ جب وہ چند سال کے بعد کراچی سے واپس آئے گا تو اسحاق اسے اس کی بیٹی واپس کر دے گا۔ اس وقت ایک شہر سے دوسرے شہر رابطہ رکھنا مشکل تھا، خط و کتابت کا دور تھا۔ ہمدان مان گیا۔ امیرہ اسحاق کے گھر آ گئی۔ تانیہ پہلے تو نہیں مانی لیکن پھر اسحاق کی ضد کے آگے سے ہار ماننی پڑی۔ رضا بھی کافی ناراض ہوئے لیکن اسحاق کو صرف یہی معلوم تھا کہ وہ زارا کی بیٹی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اسے زارا کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسحاق نے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ 3 سال کے بعد اسحاق کو معلوم ہوا کہ ہمدان کا کراچی میں اس کی فیملی سمیت ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ اسحاق کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ سب ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے پتہ کروانے کی کوشش کی لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کراچی گئے لیکن وہاں بھی انہیں کچھ معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے باپ بن کر امیرہ کی پرورش کی۔ جیسے جیسے امیرہ بڑی ہوتی گئی وہ بالکل زارا کی طرح لگنے لگی۔ اسحاق کو وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ ایان پیدا ہو گیا لیکن امیرہ سے ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ رضا مر گیا اور پھر اسحاق بھی اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ وہ ہمدان کو بھول گئے۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ امیرہ ان کی بیٹی نہیں بلکہ ہمدان کی بیٹی ہے۔ اسحاق نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنی بہن زارا سے کی تھی اور اس کے بعد امیرہ سے، جو ہو بہو زہرا کی طرح تھی، اسی کی طرح معصوم اور خوبصورت۔ اسحاق نے اس کی بالکل اپنی بیٹی کی طرح پرورش کی، یا پھر کہا جا سکتا ہے کہ بیٹی سے بھی بڑھ کر کی تھی۔ وہ اس کے لیے، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے امیرہ کو کبھی نہیں بتایا کہ وہ امیرہ اسحاق نہیں بلکہ امیرہ قریشی ہے۔ ہمدان کا کراچی میں ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی ٹانگیں متاثر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں فوری طور پر امریکہ جا کر علاج کروانے کا مشورہ دیا تھا۔ ہمدان کے علاج کے لیے مریم امل سمیت امریکہ چلے گئے۔ وہاں کئی سال ہمدان کا علاج چلتا رہا۔ مریم نے دیکھا کہ اکثر نیند میں ہمدان زارا کا نام لیا کرتا تھا۔ مریم زارا اور ہمدان دونوں کی بہت اچھی دوست تھی۔ وہ ان دونوں کی محبت سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن وقت اور قدرت کے اپنے کھیل ہوتے ہیں اور اس کھیل میں مریم کو بھی شامل کیا گیا۔ اسے برا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی عورت زارا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ مر کر بھی زندہ تھی، ہمدان کی زندگی میں، اس کے دل میں۔ اس کے بعد جیسے جیسے امل بڑی ہوتی گئی وہ زارا کی طرح دکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر بے اختیار ہمدان کو امیرہ یاد آتی۔ وہ امیرہ کو بہت یاد کرنے لگا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ ابھی اور اسی وقت پاکستان واپس چلا جائے اور جا کر امیرہ کو گلے لگائے، لیکن وہ بہت بے بس تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا۔ اسے کبھی کبھار اپنی بے بسی پر خوب رونا آتا۔ کافی سال گزر گئے، ہمدان بھی کچھ چلنے کے قابل ہو گیا۔ ڈاکٹر کی رائے کے خلاف وہ پاکستان واپس آ گیا۔ اس نے پورے لاہور میں اسحاق کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک تو وہ زیادہ چل نہیں سکتا تھا اور اوپر سے اسحاق لاہور میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے لاہور میں اپنا علاج جاری رکھا اور ساتھ ساتھ اسحاق کی تلاش بھی۔ جب امیرہ 12-13 سال کی ہوئی تو اس وقت وہ اسحاق کی جان بن چکی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے اسحاق کو زارا کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس سے اتنا لاڈ پیار کرتا تھا جتنا کہ زارا سے کیا کرتا تھا۔ وہ اکثر دعا کیا کرتا تھا کہ کاش امیرہ کو کبھی محبت نہ ہو، کیونکہ ایک عورت کو اس کی محبت کی سزا دی جاتی ہے یا غیرت کے نام پر اس کی محبت سے دور رکھ کر اسے اذیت دی جاتی ہے، یا پھر گھر والوں سے دور رکھ کر بد کردار کا لفظ اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن سزا ضرور دی جاتی ہے۔ اسحاق کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہمدان واپس آ چکا ہے اور اس کی تلاش میں ہے، تو وہ پہلے خوش ہوا لیکن پھر اچانک ہی یاد آنے پر وعدے کے مطابق وہ اسحاق سے امیرہ واپس لے لے گا، وہ ڈر گیا۔ پریشانی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔
اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں حمدان اسے ڈھونڈ کر عمائرہ کو اس سے چھین نہ لے۔ اس نے جویریہ کو فون کیا اور کہا کہ اگر حمدان کبھی وہاں آ کر اس کے بارے میں پوچھے تو وہ لا علمی کا اظہار کرے۔ ایسا ہی ہوا۔ جویریہ نے اسحاق کے بارے میں حمدان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ حمدان جیسے جیسے مکمل صحت یاب ہوتا گیا، اس کی تلاش بڑھتی گئی۔ پھر اسے معلوم ہوا اسحاق اسلام آباد میں ہے، اس نے اسلام آباد میں تلاش شروع کر دی۔ جب اسحاق کو معلوم ہوا کہ وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے، تب اسحاق نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ وہ ڈر ڈر کر رہنے لگا۔ وہ کسی بھی صورت عمائرہ کو اب واپس نہیں دے سکتا تھا۔ عمائرہ بھی ان سب میں سب سے زیادہ محبت اسحاق سے کرتی تھی۔ جب وہ اسے بابا بلاتی تو بے اختیار اسحاق کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ عمائرہ اس کے علاوہ کسی اور کو بابا بولے۔ اس کی وجہ سے اس نے عمائرہ کو حمدان کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ جب عمائرہ 17 سال کی ہوئی اور ایک روز زونی کے ساتھ پارک جانے لگی تو حمدان اپنے چند ساتھیوں سمیت وہیں پر موجود تھا۔ وہ اس دن بہت پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں جب اس نے اپنی جیب سے فون نکالا تو اس کا والیٹ گر گیا۔ جب وہ سڑک پار کرنے لگا تو کسی نے اسے دھکا دیا۔ حمدان کی ٹانگوں میں ٹیس اٹھی اور اسے کافی غصہ آیا، لیکن جب وہ اٹھا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو اسے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی معجزہ ہو گیا ہے۔ جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے تھا، وہ خود اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اسے دیکھتا رہا۔ کیا وہ واقعی عمائرہ تھی؟ وہ خوش تھا، بہت خوش تھا اور حیران بھی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو ساتھ کھڑے آدمی عمائرہ کو ڈانٹ رہا تھا۔ حمدان نے اسے ہاتھ سے روکا، لیکن عمائرہ اب رونے لگی تھی۔ حمدان اس کی ڈبڈبائی آنکھوں کو دیکھ کر اپنا دل ڈوبتا فیل کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل زارا کی طرح تھی، بلکہ وہ پوری کی پوری زارا ہی تھی۔ جب ساتھ کھڑے شخص نے باپ پر بات کی تو عمائرہ زیادہ رونے لگی، اور تب حمدان کو پتہ چلا کہ اسحاق نے عمائرہ کو حمدان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ حمدان کو بہت تکلیف ہوئی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ برداشت کرتا کہ زونی نے اس کی بیٹی پر بات کی، جس سے حمدان کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ عمائرہ اسے نہیں جانتی اور وہ اسلام آباد میں ہی رہتی ہے۔ چند ہی دن کے بعد اسے اسحاق کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا تو وہ اس کے گھر آ گیا۔ عمائرہ اس وقت چھت سے کپڑے اتارنے میں مصروف تھی۔ اسحاق نے حمدان کو دیکھا تو شاکڈ رہ گیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حمدان نے اس پر کافی غصہ کیا کہ اس کی عمارت میں خیانت کی ہے۔ عمائرہ کو اس نے حمدان کے بارے میں نہ بتا کر زیادتی کی ہے۔ اسحاق نے اس دن حمدان کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس سے التجا کی کہ وہ عمائرہ کو اسے بخش دے۔ وہ زارا کی کمی کو پورا کیے ہوئے ہے اور اب عمائرہ کی بے رخی نہیں سہ سکتا۔ جب عمائرہ کو معلوم ہوگا کہ وہ حمدان کی بیٹی ہے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ اسحاق سے بہت محبت کرتی ہے۔ حمدان مٹھیاں بھیجتا رہ گیا۔ اسحاق نے اس سے مزید کہا کہ اگر وہ اب اسے حمدان کے بارے میں بتا کر بھی دے گا تو اسے فرق نہیں پڑے گا بابا۔ وہ تب بھی اسحاق کو ہی بولے گی، حمدان سے صرف نفرت کرے گی۔ تب بھی عمائرہ وہاں پہنچ گئی۔ اسحاق نے اسے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا، جسے عمائرہ نہیں سمجھ پائی۔ جب اس نے اسحاق کو بابا کہہ کر پکارا تو حمدان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ جب عمائرہ حجاب کرتی تھی تو وہ بالکل زارا لگتی تھی، اسی لیے تانیہ اسے گھر میں حجاب کرنے سے منع کرتی تھی۔ جب عمائرہ کو اسحاق اپنے گھر لے کر آیا تب ہی جویریہ اور اسحاق نے فیصلہ کیا کہ عمائرہ کی پرورش تو اسحاق ہی کرے گا، لیکن وہ بہو جویریہ کے بنے گی۔ اسی طرح بابر اور عمائرہ کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ بابر بچپن سے ہی عمائرہ سے محبت کرتا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ہمیشہ سے عمائرہ سے محبت کی چمک تھی، اور یہ چمک عمائرہ کو بہت پسند تھی۔ وہ اس چمک کو پہلے تو نہیں پہچان پائی، لیکن پھر پہچاننے پر وہ کافی پریشان ہوئی، کیونکہ وہ برہان سے محبت کرتی تھی۔ سیفی اور ارمش کی مہندی والے دن بھی جویریہ نے عمائرہ کو بلایا اور ساتھ کھڑی عورت کا تعارف کروایا۔ جب عمائرہ وہاں سے چلی گئی تو جویریہ نے اسے بتایا کہ وہ اس کی ہونے والی بہو ہے۔ اسحاق نے اس رات بھی عمائرہ کو لیے ساتھ بلایا تھا تاکہ وہ اسے زارا کے بارے میں بتا سکے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے بتا سکتے کہ اس کے والدین حمدان اور زارا ہے۔ عمائرہ وہاں سے چلی گئی، لیکن وہ اس بارے میں کافی پریشان ہوئی تھی۔ اگلے دن عمائرہ کے ساتھ وہ والا حادثہ ہوا اور اس حادثے میں ہی اسحاق کی موت ہوگی۔ موجودہ دن عمائرہ پٹی پٹی نگاہوں سے ابرار اور ایان کو دیکھ رہی تھی۔ حیرت اتنی تھی کہ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ ابرار اور ایان نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ آپ پلیز حمدان انکل کی مجبوری کو سمجھے، ان سے پلیز نفرت مت کیجیے گا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور تو وقت کا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے کیوں نہیں؟ عمائرہ رونے لگی۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ان سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں۔ ایان نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے بابا حمدان؟ وہ مسکرا بھی رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ جی وہی آپ کے بابا ہیں، اور زارا پھپھو صرف میری پھپھو ہیں، آپ کی نہیں۔ وہ آپ کی وہ امی ہے، آپ ان کی بیٹی ہیں۔ عمائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا اداس۔ وہ خوش بھی تھی اور اداس بھی، لیکن خوشی زیادہ تھی۔ حمدان اس لیے اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، وہ بالکل اپنی ماں کی طرح دکھتی تھی۔ ایان
اس نے تھکا ہوا سانس خارج کیا۔ آخرکار اس سے معلوم ہو چکا تھا کہ تانیہ اسے اتنی ناپسند کیوں کرتی تھی۔ وہ کس کی بیٹی تھی؟ زارا کون تھی؟ سارے سوالات کے جواب مل چکے تھے۔ امل، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ایک لڑکا امل کے پاس پہنچا جو اپنے گینگ کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھی۔ امل، کھڑی ہو جاؤ، اسے تم یہاں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی۔ ارہم جو پہلے ہی اتنے لطیفے سنا کر ان کو آدھا پاگل کر چکا تھا، اس کی اس بات پر سب پھر سے ہنس دیے تھے۔ ارے کیوں بھائی، میں یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ امل نے بمشکل اپنی ہنسی کو روک کر پوچھا تھا۔ اوہو امل، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر ہمائرا رو رہی ہے اور ادھر تم بے فکر ہو کر کہہ لگا رہی ہو۔ امل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ایک دم سے وہاں سناٹا چھا گیا۔ بازل ایک جھٹکے سے اٹھا۔ کیوں رو رہی ہے ہمارا؟ بازل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سب نے ایک حیرت بھری نظر بازل کو دیکھا، لیکن پھر سب اس لڑکے کی طرف متوجہ ہو گئے کیونکہ اس وقت بازل کے اس رویے سے زیادہ ہمائرا اہم تھی۔ وہ اس کا ایک کزن ہے نا ابرار، جو اس سے ملنے آتا ہے؟ ہاں، سب نے ایک ساتھ کہا۔ اس کے ساتھ آج ایک اور لڑکا بھی ہے اور اس سے باتیں کرتے ہوئے ہمائرا کافی رو رہی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے کہ ارہم کچھ پوچھتا، بازل کرسی کو غصے سے ایک طرف دھکیلتا وہاں سے مٹھیاں بھیجتا چل دیا تھا۔ سب نے نظروں کا تبادلہ کیا اور پھر وہ سب اس طرف چل دیے تھے۔ بازل وہاں پہنچا تو سامنے دیکھا کہ ایک لڑکا ہمائرا کے آگے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ اسی کی عمر کا ایک لڑکا ہمائرا کے ساتھ بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس کی نظر ہمائرا کے چہرے پر پڑی تو نم آنکھ کے لیے وہ مسکرا رہی تھی۔ بازل کچھ سمجھ نہیں پایا۔ وہ ماتھے پر بل لیے دھیرے دھیرے اس کے پاس چلتا آیا۔ ہمائرا کی اس پر نظر پڑی تو اس کے تاثرات بدل گئے، بلکہ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری ہو گیا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا اور یہ بات ان سب میں صرف ہمائرا ہی اچھے سے جانتی تھی کہ بازل غصے میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ بازل کی کنپٹی کی رگیں تن چکی تھی۔ اس نے ایک غصیلی نظر ان دونوں لڑکوں پر ڈالی اور پھر ہمائرا کو دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ بازل غصے میں آ کر ان دونوں لڑکوں میں سے کسی کی طرف بڑھتا، ہمائرا جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ بازل، یہ میرا کزن ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ بازل کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے ایک ایان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ میرا بھائی ہے، ایان۔ ہمائرا نے ایان کے بارے میں بتایا تو بازل کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تم؟ بازل چپ چاپ ہمائرا کے پاس گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشان ہوا۔ نہیں، وہ ہمائرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ اس کی موجودگی سے پہلے ہی پریشان ہو چکی تھی اور اس کا غصہ تو دیکھ کر اس کا بی پی لو ہونے لگتا تھا۔ بازل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا جبکہ پیچھے کھڑی پوری گینگ بت بن چکی تھی۔ سارے منہ کھولے بازل کو دیکھ رہے تھے۔ بازل پریشان تھا، زندگی میں پہلی بار، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے۔ ریئلی؟ یار یہ اپنا بازل ہی ہے نا؟ ارہم نے روہیل کو کندھے سے جھنجھوڑتے سرگوشی کی جبکہ نظر ہمائرا اور اس کے ساتھ کھڑے سلطان پر تھی۔ روہیل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ ہمائرا کو کیا ہوا ہے؟ عفان بتا رہا تھا کہ تم رو رہی ہو۔ امل اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہمائرا نے اسے دیکھا، وہ واقعی اس کی طرح تھی۔ وہ اس کی بہن تھی۔ ہمائرا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ بغیر کچھ بولے امل کے گلے لگ گئی۔ ایان مسکرا دیا جبکہ باقی سارے پریشان ہو گئے۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ابرار بار بار بازل کو دیکھتا اور وہ بازل کو دیکھ کر کافی پریشان بھی تھا، جبکہ بازل ان سب سے بے خبر صرف ہمائرا کی طرف متوجہ تھا۔ امل؟ ہمائرا کے منہ سے صرف یہی ادا ہوا۔ کیا ہوا ہمائرا؟ امل اس سے الگ ہوئی۔ السلام علیکم امل۔ ہمائرا کی جگہ ایان نے امل کو مخاطب کیا۔ امل نے ایک انجان نگاہ ایان پر ڈالی اور پھر ہمائرا کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم اسے آپ ہی بلا سکتے ہو۔ اب کی بار ہمائرا نے ایان سے کہا۔ ایان مسکرا دیا اور سر کو خم دیا اور پھر اسے کہا، السلام علیکم آپی۔ امل مسکرائی۔ وعلیکم السلام۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ وہ ہے کون۔ امل، یہ میرا بھائی ہے ایان۔ اوہ، امل کو جیسے یاد آیا۔ تو تم ہو ایان؟ ایان نے حسبات میں سر ہلایا۔ کیسے ہو تم؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں امل آپی، مجھے آپ سے ایک شکایت ہے۔ وہ کیا؟ امل پریشان ہوئی۔ آپ نے آپی کو یہ تو بتا دیا کہ آپ زارا پھوپھو کی بیٹی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ خود کس کی بیٹی ہیں۔ امل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا تم جانتے ہو اس بارے میں؟ وہاں موجود ہر شخص حیران ہوا تھا، بازل بھی۔ کس کی بیٹی ہو تم امل؟ ارہم آگے بڑھا جبکہ امل ایان کی طرف متوجہ تھا۔ جی میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں اور ہمائرا آپی کو بھی بتا چکا ہوں۔ امل حیران پریشان ہو گئی۔ ہمائرا، کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ؟ امل اب بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ہمائرا اس کی اکلوتی بہن تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ہمائرا اسے بہن کہہ کر پکارے۔ جی مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم میری بہن ہو، ہمائرا نے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا جبکہ باقی وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ کیا ہمائرا تم امل کی بہن ہو؟ ارہم کافی شوق دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جا کر ہمائرا کے ساتھ کھڑا ہوا۔ امل مسکرا دی تھی۔ بازل نے امل کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ امل نے سر کو خم دیا تو بازل کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔
وہ بغیر کچھ کہیں وہاں سے چلا گیا تھا۔ یہاں پر قسط نمبر 18 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ مجھے تو یہ ایپیسوڈ کافی ایموشنل لگی اور پڑھنے کا بھی بہت مزہ آیا۔ کمنٹ میں آپ نے بتانا کہ آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔